لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین. اس بارے کی سورہ مبارکہ سورۃ قریش سب کو ہی زبانی یاد ہے اور ترجمہ بھی یاد ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی تجوید سیکھنے کے لیے بہت ہی مفید سورت ہے، کیونکہ قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اسے مجہول لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو صحیح عرب لہجہ ہے اس میں ہم قرآن مجید کے الفاظ ادا نہیں کرتے. تو یہ جو سورۃ قریش ہے یہ آپ کے بہت سارے الفاظ جو ہے ٹھیک کروا دیں. مثلا اس سورہ مبارکہ کا نام ہے جی ریش، را زبر یا رئی، ٹھیک ہے. زبر اور یا ساکن کے ساتھ جو آواز آتی ہے نا وہ آتی ہے ای، ای ای کی آواز آتی ہے. جتنے بھی لفظ ہیں ایسے والے زبر اور یا والے وہ آپ کے ایک قریش صحیح پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لإیلافی قریش ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لإیلافی قریش، قریش، ٹھیک ہے نا. قریش، زید، زید، زا زبر یا زئی، ای، ای، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے نکالنا ہے تو بس سوئی رکھیں اپنے ساتھ ایک، صحیح ہے. جب بھی نکالنا ہو چبا لیں، آپ کے منہ سے خود ہی آئی نکلے گا، تو قریش ہو جائے گا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، بیت، بیت، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ای تو ٹھیک کر دیتی ہے یہ صورت، صحیح. ہمارے دو مسئلے ہیں مین، ایک ہے ای اور ایک ہے او. ای او، ای او، او بھی ہم نہیں نکالتے. او الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، 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 ہم اردو میں کہتے ہیں خوف، تو خوف ہی پڑھیں گے. قریش، بیت، سیف، خوف. تو یعنی عربی کی صورت ہے اس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اور پھر کتنے ہیں کہ اتنی نیکیاں ہوگی ماشاءاللہ. اللہ دینے والا ہے، دے گا، تو ذرا لہجہ بھی تو اختیار کرے نا. اور پھر ایک تو یہ غلطی آپ کی ای او والی ٹھیک کر دیتی ہے یہ صورت، اور دوسری لام کے نیچے ہے زیر، لی، لام زیر لی، لام زیر لی، لام زیر لی، ناٹ لام زیر لے، لے، لے نہیں ہے، لی، لے لی، میں نے کتاب لے لی، ٹھیک ہے نا. یہ وہ لی ہے. لإیلاف، لإیلاف
لا فی نہیں لی الگ الگ لکھ رہا ہوں. ای لا فی فاضل فی ناٹ فے. ہم فے پڑھتے ہیں اردو میں فے. فاضل فی ناٹ فے. تو ای لا فی تو آپ کی یہ زیر جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بڑی بڑی تجوید والوں کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ ہمیشہ صحیح نہیں پڑھیں گے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو بچپن میں یاد کر لی گئی ہے اور ان سے یاد کی گئی ہے جن کی زبان عربی نہیں تھی, مجہول لہجہ تھا دادے دادیوں سے نانے نانیوں سے, تو ان کا چونکہ مجہول لہجہ تھا تو وہی پکی ہے. ایون قرآن پوری تجوید کے ساتھ پڑھیں گے لیکن سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں. الحمد دال پیش ناٹ دو دو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم وہاں بھی مانگے رہے ہوتے ہیں دو. الحمد الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. بڑے بڑے مفتی سر یہ بڑے بڑے ہیں, ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی مالک یوم الدین. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. کبھی تو ہدایت ملی نہیں آج تک. سمپل سے ہے, کھڑی سے نہیں ہے, سمپل ہے. وہ تو اگر کھڑی سے ہوگی تو لمبا کریں گے نا اسے. اگر ہوتی کھڑی سے تو پڑھتے اہدی, آواز وہی ای کی آئے گی. یعنی سمپل اصول نکلا کہ عربی زبان میں او کی آواز نہیں ہے جی. عربی زبان میں او کی آواز نہیں ہے. الحمد نو او کی آواز ہے, او ڈبل او ہے, صحیح ہے. عربی زبان میں اے کی آواز نہیں ہے. مالک کے جہاں بھی آپ اے کی آواز پڑھتے ہیں نا وہاں ای کی آواز پڑھیں. جہاں اے کی آواز آپ پڑھتے رہے ہیں وہاں ای کی آواز کر دیں, جہاں او کی آواز پڑھتے آئے ہیں وہاں او کی آواز کر دیں, ای کر دیں, او کر دیں. یہ چار چیزیں ٹھیک کر لیں آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انگریزی کا بالکل وہ چیزیں ہم غلط پڑھ رہے ہیں لیکن فونیٹک وہ اور بات سمجھ آ گئی نا. تو ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء رحلہ ٹھیک ہے, رحلہ ٹھیک ہے, رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صحیح ہے. آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کوئی لمبے چوڑے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مین جو ہے وہ یہ چیزیں, صحیح ہے. باقی کریں, بہت کچھ سیکھتا ہے انسان کورسز سے. تو گرامر اپنی جگہ, تجوید اپنی جگہ ایک سبجیکٹ ہے, لیکن بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی انتہائی مشکل ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں. یہ جو ہم لسان القرآن میں آخری ہم کو زیر دے کے ملا دیتے ہیں آگے بڑے مزے سے, وہاں وہ استماع ساکنین والا قانون پڑھایا جاتا ہے, صحیح ہے. اور پھر استماع ساکنین اللہ حدی اور اللہ غیر حدی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو انسان اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے کہ یار بہت مشکل ہے, حالانکہ بہت آسان ہے.
سمپل کر کے اگر تجویز بھی پڑھا دی جائے، یہ چند چیزیں ٹھیک کروا دی جائیں، باقی جو حلق سے نکلنا ہے وہ نہ نکلائیں حلق سے. مولوی صاحب والا سنایا تھا نا حلق والا؟ نہیں، وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا ہا نکلوا رہے تھے، ہا ہا حلوہ، ہا حلوہ، ہا ہا، تو بچے سے ہا ہی نہیں نکل رہا تھا. حلق سے نکالو، حلق سے نکالو. وہ ماں نے سن لیا کہ کچن میں، ماں کہتی مولوی صاحب میں تمہیں ہور بنا دیتی ہیں، بچے دے حلق سے تو نہ کٹواؤ حلوہ. وہ ہاں ہمارے حلق سے نہیں نکلے گا، ٹائم لے گا. حلق سے نکالنے کوئی آسان چیز ہے؟ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حلق سے بھی نکالیں گے آپ، لیکن یہ چیزیں تو ٹھیک کریں نا، چھوٹی چھوٹی جو ٹھیک کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اصل میں یہ ٹاپک میرا یہ نہیں تھا، مضارع مجزوم پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا. اصل میں اس میں ایک جملہ آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بس انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. چاہیے، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی مجھے وہاں پر جانا چاہیے، مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے. تو یہ جو چاہیے کا مفہوم ہے یہ عربی زبان میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جیسے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قریش کے لیے ہم نے شام سفر دن رات کا، سردیوں کا، گرمیوں کا آسان کر دیا، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اب انہیں بھی تو کچھ چاہیے. کیا چاہیے انہیں؟ کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو یہ چاہیے کا مفہوم عربی گرامر میں کیسے پیدا کیا جائے گا، اس کے لیے ہم اپنے مضارع مجزوم کی طرف چلیں گے اور چوتھا حرف پڑھیں گے، اور یہ چاہیے کا مفہوم ہم ادا کریں گے جی ایک اور لام کے ذریعے سے. تو یہ آخری لام ہے جی ہمارے کورس کا. اس لام کے بعد کوئی لام نہیں ہوگا. تو یہ چھٹا لام ہے. پہلا لام حروف الہجا میں تھا جس کے کوئی معنی نہیں تھے، کوئی مطلب نہیں تھا، لفظ بنانے میں آتا تھا، شروع میں بھی آ جاتا تھا، درمیان میں بھی آ جاتا تھا، اینڈ میں بھی آ جاتا تھا. اس کی حرکت کوئی فکس نہیں تھی، زبر بھی آ سکتی تھی، زیر بھی آ سکتی تھی، پیش بھی آ سکتی تھی، وہ ساکن بھی ہو سکتا تھا، کوئی معنی نہیں تھے اس کے. دوسرا لام ہم نے بامعنی جو لام پڑھا حرف وہ تھا لام تعریف. نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا تھا، ساکن سکون کے ساتھ آتا تھا بیچارہ، پڑھا نہیں جاتا تھا تو اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ تو بس لایا جاتا تھا. صحیح ہے. کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا تھا. تیسرا لام تھا لام جارہ، اسم سے پہلے آتا تھا، اسم کو مجرور کرتا تھا، اعرابی تبدیلی لاتا تھا اور زیر والا ہوتا تھا. ہاں جب ضمائر کے ساتھ آتا تھا تو زبر والا ہو جاتا تھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا لام تاکید، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، زبر والا ہوتا تھا، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا تھا. اس کے بعد ہم نے کل پڑھا لام کئی، جو کہ کئی کے معنی میں آتا تھا، زیر والا ہوتا تھا، مضارع سے پہلے آتا تھا اور تاکہ کا مفہوم دیتا تھا. اور آج ہمارا آخری لام ہے جی چوتھا لام، چھٹا لام. یہ زیر کے ساتھ آتا ہے اور اس کا نام ہم نے یاد کرنا ہے. اس کا نام ہے جی لام امر. لام امر، اس کا نام ہے لام امر. امر کے ویسے تو معنی ہے اردو میں حکم دینا، لیکن عربی میں امر کے معنی سے حکم دینا نہیں ہوتے. صحیح ہے. تو اس کو ذرا اردو سے ہٹ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو لام امر ہے نا یہ چاہیے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہ جو چاہیے کا مفہوم ہم نے پیدا کرنا ہے نا یہ لام امر کے ذریعے سے پیدا کیا جائے. چاہیے. صحیح ہے. کلیئر ہو گیا. اور لام امر کا استعمال یہ بھی نوٹ کر لے کہ تھرڈ
10% کے الفاظ کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا. اور قواعد میں نے آپ کو بتایا 99% ہوتے ہیں. لام امر کا استعمال آپ اس سٹیج پہ صرف 3rd پرسن اور 1st پرسن کے ساتھ کریں گے, 2nd پرسن کے ساتھ نہیں کریں گے. کلیئر ہوگی؟ تو میں آپ کے سامنے اب لکھتا ہوں جی لام امر اور آگے فعل مضارع جو کہ منصوب ہوگا یا مجزوم؟ مجزوم. تو یہ بن گیا جی لیذهب. لیذهب. اب آپ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ اسے جانا چاہیے. اسے جانا چاہیے. اس کو جانا چاہیے. جی لی اذهب مجھے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خاندانی عربی آپ کل سے شروع کی ہوئی ہے آپ نے, یہی ہوتی ہے نا باتیں کہ باہر شادی ہو رہی ہے تو مجھے جانا چاہیے. اور اگر میں کہنا چاہوں کہ ہمیں جانا چاہیے تو لی نذهب. صحیح ہو کیا؟ اچھا جی. اب جی ذرا توجہ چاہیے ہوگی آپ کی. آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے جی لیذهب. صحیح ہے. لیذهب اور دونوں کو جانا چاہیے. لیکن کل ہم نے پڑھا تھا کہ لام کئی بھی زیر والا ہوتا ہے اور مضارع منصوب بھی نون ہٹا کے ہوتا ہے. تو شاید کنفیوز ہو جائیں آپ کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے. کنفیوژن ہو سکتی ہے نا. تو سیدھی سی بات ہے جی, جب جملے میں استعمال ہو رہا ہوگا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لام امر ہے یا لام کئی ہے. صحیح ہے. ہاں الگ سے میں نے لکھا ہوا ہے. اور آج دیکھیں میں نے ٹاپک کے تحت پڑھایا تو آپ نے لیذهب کا ترجمہ چاہیے کے ساتھ ہی کیا کیونکہ ہم ٹاپک ہی چاہیے والا پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر میں کل آپ کے سامنے یہ لکھوں لیذهب کے کیا معنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ لام کئی بھی ہو سکتا ہے اور لام امر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ دونوں جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ. ہم کانٹیکسٹ میں آج مضارع مجزوم کے کانٹیکسٹ میں اسے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آیا لام امر. بات سمجھ میں آ گئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے عرب کا, اس نے ایک ویسے بھی فرق کر دیا لام امر اور لام کئی کی پہچان میں. صحیح ہے. وہ نوٹ کر لیں. لام امر اور لام کئی میں فرق, لام امر اور لام کئی میں فرق, یا لام امر اور لام کئی میں پہچان کرنے کا طریقہ. لام امر سے پہلے, لام امر سے پہلے اگر واو فا یا ثم آ جائیں یہ 3 حرف ہیں واو فا اور ثم. لام امر سے پہلے اگر واو فا یا ثم آ جائیں تو لام امر کو ساکن پڑھا جاتا ہے.
लाम अम्र से पहले अगर वाओ, फा या सुम्मा आ जाए तो लाम अम्र को साकिन पढ़ा जाता है। सही है। और इसका क्या मतलब हुआ, लामे कई को साकिन नहीं पढ़ते हैं, लामे कई को ज़ेर के साथ ही पढ़ेंगे। यानी अगर इससे पहले हो फा, वाओ या सुम्मा तो ये इसी तरह पढ़ा जाएगा, फली यज़हबा, फली यज़हबा या वली यज़हबा या सुम्मा ली यज़हबा। लेकिन अगर लामे अमर से पहले ये आ जाएंगे तो फल यज़हबा, वल यज़हबा, सुम्मल यज़हबा। ठीक है, तो पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह होगी हमारी। और वो अपनी असली कंडीशन में, वो अपनी हरकत, उसकी हरकत नहीं हटती, लामे अमर की हरकत जो है वो हट जाती है। लामे कई में वो माशाल्लाह। यानी आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए लाम नजर आ रहा हो और उसके बाद फेल गुजारे हो और वो लाम साकिन हो तो कौन सा लाम होगा, वो लाम अम्र। जैसे सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने फरमाया, फल याबुदू। सही है ना, क्लियर हो गया। देखें अब ये याबुदू मुजारे, अब ये मुजारे मंसूब भी हो सकता है, मजजूम भी हो सकता है क्योंकि नून निकला हुआ है, लेकिन लाम का सुकून बता रहा है ये मुजारे मजजूम है और ये लाम जो है लामे अम्र है, पीछे फा लगा हुआ है। सही है, बात में आ गई ना। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा पीछे फा ना लगाओ तो फिर जाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट ही ऐसी चीज होती है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा एक लाम कौन सा है, लामे अमर है या लामे कई है। सही है, लेकिन अक्सर आपको मिल जाएगा लामे अमर से पहले फा, वाओ या सुमा लिखा हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कुरैश में इरशाद फरमाया, फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, बस उन्हें इबादत करनी चाहिए इस घर के रब। ओके जी। देखिए अब मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, उसमें अब आपने लाम को पहचानना है कि कौन सा है, लामे अम्र है या लामे कई है। और मैंने वाओ फा सुम्मा भी नहीं डालना, ठीक है, ताकि आपका मसला तो मैं हल करूं ना। रेडी है, रेडी है, माशाल्लाह। दाल रा सीन अरबी जुबान में रूट लेटर इस्तेमाल होते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, किसलिए इस्तेमाल होते हैं, पढ़ने के लिए। इससे हमने मुजारे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, शुरू में या लगा दी, यदरसू, पेश जबर साकिन, इसकी हरकत पूछेंगे तो हम पेश लगाते हैं। यदुस। सही है। अरबी जुबान में फा हा मीम रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं फहम के लिए, समझने के लिए। ठीक है जी। इससे मुजारे बनाना है, पेश जबर और इसकी हरकत पूछेंगे जबर लगती है। सही है। अब इन दोनों फेलों को यूज करके मैं आपके सामने जुमला लिखता हूं और लाम आपको मिलेंगे, वो लाम आपने पहचानने हैं कि लामे कई है या लामे अम्र है। क्लियर हो गया, क्लियर।
شروع میں لام آیا ہے اور ایک یہاں پر لام آیا ہے. صحیح ہے؟ یہ دونوں فعل آ گئے آپ کے. یہ آپ کے اسماء ہیں اور اسماء منصوب ہیں اور منصوب فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے. آپ کو پتا سارا کچھ تو بتا دیا. اور یہ جو لفظ ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے اور چار کے علاوہ ہیں تو فاعل کے اندر ہی ہے. سب کچھ مل گیا. ہاں جی کون کون ترجمہ کر سکتا ہے اس کا پورے جملے کا؟ لیدرس العربیہ لیفهم القرآن والحدیث. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5. چلیں جی بسم اللہ کرواتے ہیں ظفر صاحب سے. جی ظفر صاحب تسلی سے پھر سیکنڈ کریں گے. جی ہمیں عربی سیکھنی چاہیے کیونکہ سیکھنے کا کوئی فعل یہاں پر موجود نہیں ہے اس لیے ہمیں سیکھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. صحیح ہے. سیکھنے اور پڑھنے بہت فرق ہے. جی ہمیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن حدیث سمجھ سکیں. کون ہم سمجھے ہم سمجھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پیچھے. جی سنیں گے ترجمہ غور سے. انہیں چاہیے کہ وہ عربی پڑھیں تاکہ وہ قرآن اور حدیث سمجھ سکے. جی عبد الفتاح جی اسے عربی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے. جی کوئی اور ورائٹی؟ جی انہیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ قرآن و حدیث سمجھ سکیں. جی یہی والا ان کا والا ذاکر بھائی انہیں عربی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ قرآن و حدیث کو. اب فرق کیا ہے؟ صرف انہیں ہمیں اسے. اب ان میں سے کون سا ٹھیک ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سب سے پہلے ظفر صاحب آپ نے کہا ہمیں. آپ نے ہم کے لیے کیا علامت مضارع لکھی ہے؟ ہم کے لیے کون سی علامت مضارع ہوتی ہے؟ وہ بھی ہو گیا یہاں ہوتی تھی. اصل وہ مٹ گئی نا اس لیے آپ کو نہیں پتا چلا. ہم کے لیے کون سا ہوتی ہے علامت مضارع؟ فعل مضارع میں ہم کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ نون سے. تو یہ نون ہے. یہ نون ہے. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایئر فورس میں ہوں گے اپنے گھر ہوں گے یہاں آپ اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ہم کا مفہوم کس سے لے رہے ہیں؟ یدرسو. تو ہم کا مفہوم کس سے لیتے ہیں؟ علامت مضارع کون سے لگتی ہے ہم کے لیے؟ مرفوع سے پتہ ہے. فعل مضارع میں فاعل ہم کس سے پتہ چلتا ہے؟ چلے عبد الفتاح آپ نے کہا اس سے رجوع کر لیا. چلے عبد الفتاح نے تو رجوع کر لیا. ظفر صاحب پڑھنے میں سر جی ہم فاعل ہم نہیں ہوتا مضارع میں. وہ ہم فاعل کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ہم نون سے نا. نون سے. تو کہاں نون ہے اس میں؟ تو سر ہاں ایک منٹ. مطلب نہیں ان کی لے ہم یعنی نو نہیں ہے ہمارا. پہلے مان لیتے یہاں پر ہم نہیں ہے یہاں پر وہ ہیں اور وہ بھی جمع ہے واحد نہیں ہے کیونکہ نون ڈراپ ہوا ہے. تو لیدرسو انہیں پڑھنی چاہیے انہیں پڑھنا چاہیے.
ٹرانسلیٹ کیا نا اس کی عربی بنانی ہے آپ نے کہ ہمیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن حدیث سمجھیں. چلیں بنائیں. آپ نے اپنا بنانا ہے, انہوں نے اپنا, جو غلط جنہوں نے کیا ان سے پھر ان کا ٹرانسلیٹ کردہ جملہ بنوانا ہے. میں نے پہلے عبد الفتاح سے بنواتے ہیں. جی عبد الفتاح ليدرسنا لی لندرس العربیہ ملا کے پڑھیں گے. لندرس العربیہ لنف لام کئی کیا ہو گیا سچی کہاں دیر ہو جائے گا کیا ہو گیا تجوید کا استاد جو بھول گیا تھا. لندرس العربیہ یہ منصوب ہے, مضارع منصوب نہیں ہونا لامے کی وجہ سے. یہاں سے ارادے کی, یہاں زبر اس کی اوریجنل رہے گی. لندرس العربیہ لنفہم القرآن والحدیث. اوکے جی, اوکے. لے جی اب سیکنڈ پرسن کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ہم منڈے کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہم نے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ کام کر دیا, لیکن اس کے لیے ایک کام کر کے آنا ہے. آپ نے 6 ایگزامپلز یاد کرنی ہے جی. وہ لکھیں 6 ایگزامپلز. ایگزامپل نمبر 1 لکھیں نصر ینصرو. ایگزامپل نمبر 1 لکھیں نصر ینصرو. نصر ینصرو ایگزامپل نمبر 1. اوکے. نمبر 2 فتح یفتح. نمبر 2 فتح یفتح. ایگزامپل نمبر 3 ضرب یضرب. ضرب یضرب. اوکے. ایگزامپل نمبر 4 سمع یسمع. سمع یسمع. ایگزامپل نمبر 5 حاسب حاسب یحسب. حاسب حاسب یحسب. ایگزامپل نمبر 6 کرما کاف زبر را پیش کرما یکرمو میں لکھ دیتا ہوں. یہ مضارع مجزوم ہٹا دیتا ہوں ادھر سے کیونکہ یہ ہمارا ہو چکا ہے, تو ادھر میں 6 ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. یہ 6 ایگزامپل جو ہے بہت اہم ہے جی. آگے کا سارا کام جو ہے نا ہم نے 6 ایگزامپلس کی بیس پہ کرنا ہے. آپ کو اگر یہ 6 ایگزامپلس یاد ہو جائیں گی تو آپ کو بہت کچھ یاد ہو جائے گا. اوکے جی. کون سی ایگزامپل نمبر 1 بولے ذرا. نصر ینصرو. نصر ینصرو. ینصرو. دوسری فتح یفتح. فتح یفتح. یفتح. نمبر 3 ضرب یضرب. ضرب یضرب. نمبر 4 سمع یسمع. سمع یسمع. نمبر 5
यासिबु हसीबा यासिब। और नंबर 6 मैंने बोल दिया करुमा यकरुमु। ओके जी, ये 6 एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए जुबानी। 2 दिन है, 2 दिन में 6 एग्जांपल्स याद कर लेंगे ना? 3 साल कर लीजिएगा, बस सिर्फ ये याद करना है। बस सिर्फ 6 एग्जांपल्स। अच्छा, वो बाप पूरे याद नहीं कर रहे, बस सिर्फ ये यार 6 एग्जांपल याद करें ना आप लोग, जो कहा है वो करें बस। पता है 6 एग्जांपल याद करें बस। 6 एग्जांपल याद करें बस। नसरा यंसुरु, वतहा यफ्ताहु, दरमा यदरिबु, समिया यस्माउ, हसीबा यासिबु, करुमा यकरुमु। ठीक है, बस ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। सही है? نقول حسب يحسب فعل का कलमा आइन 6 एग्जांपल याद कर दिया इसमें ज़बर भी आपने। ये 6 एग्जांपल्स याद करना है। मंडे को याद करके आनी है। कौन कौन सी? नसरा यंसुरु, अपनी नहीं बनानी कोई के नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्ताहु, दरमा यदरिबु, समिया यस्माउ, हसीबा यासिबु, करुमा यकरुमु। अच्छा, अब ये देखिए इनके माजी जो है ना, इनका पहला हर्फ है, इसका है नून, इसका है फा, इसका है द्वाल, इसका है सीन, इसका है हा, इसका है काफ। ओके, यही है ना? तो नून से मुराद क्या है? नसरा यंसुरु। फा से क्या मुराद है? फतहा यफ्ताहु। द्वाल से क्या मुराद है? दरमा यदरिबु। सीन से क्या मुराद है? समिया यस्माउ। हा से क्या मुराद है? हसीबा यासिबु। काफ से क्या मुराद है? करुमा यकरुमु। तो आपने ये जो लेटर है ना, नून फा द्वाल सीन हा काफ, अगर मैं आपको कहूं जी नून से क्या मुराद है तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे कहूं फा से क्या मुराद है? मैं आपसे कहूं सीन से क्या मुराद है? मैं आपसे पूछूं काफ से क्या मुराद है? बस ये आपने काम करके आना है। अब ये मैंने क्यों करवाया ये मंडे को बताऊंगा। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और कोई नहीं याद कर